مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 17واں باب، چیپٹر نمبر 17، پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ آمین۔ مکاشفہ کی کتاب کی سٹڈی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے جو 16 ابواب ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر چکے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدا کے جو قہر کے پیالے ہیں اب وہ مکمل ہو چکے، یعنی پہلے 7 مہریں کھلی، پھر 7 نرسنگیں تھے، اور نرسنگوں کے بعد 7 پیالے تھے، اور اب پیالے بھی کیا ہیں؟ ختم ہو چکے، یعنی مصیبت تمام ہو چکی ہے۔ یہ جو 17واں اور 18واں باب ہے، یہ جو 2 چیپٹرز ہیں، یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں، یعنی ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور کس پر ہوا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یعنی یہ جو سزا ملی ہے، یہ جو آفتیں آئی ہیں، یہ کیوں اور کس پر آئی ہیں، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کو ایکسپلین کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ بیسیکلی 17واں اور 18واں باب دونوں چیپٹرز بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کو بابل کا ذکر ملے گا۔ بابل بیسیکلی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ آج ابھی ہم سمجھیں گے، لیکن اگر میں آپ کو سمرائز کر کے بتاؤں تو یہ ابلیسی نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ابلیس کے نظام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ 17واں باب اس کی جو روحانی سائیڈ ہے اس کو، اور 18واں باب اس کی مادی یا میٹیریل سائیڈ کو بیان کرتا ہے۔ ہم آگے جا کر اس کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا آپ کو اس کا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط، اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لکھا ہے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اچھا، اس پیسج کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان بیسیکلی پرستش کرتا ہے، وہ ورشپ کرتا ہے، اس کو بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ وہ پرستش کرے یا ورشپ کرے، عبادت کرے۔ اب چونکہ گناہ انسان کے اندر داخل ہوا، سو اس نے اس کی سوچوں کو، اس کے خیالوں کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، پرورٹ کر دیا، انسان گر گیا، وہ گناہ میں گر گیا۔ اب گناہ اپنا اثر تو دکھائے گا، سو بجائے یہ کہ وہ زندہ خدا کی پرستش کرتے، خدا نے اس کے دل میں ڈال دیا سب کچھ اس کے
دل میں ڈال دیا، لیکن اس کو خراب کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا، گناہ نے کیا۔ گناہ نے اس کے دل کو، اس کی سوچوں اور اس کے خیالوں کو خراب کر دیا، کورس چینج کر دیا، راستہ چینج کر دیا۔ اب انسان خدا کی پرستش نہیں کرتا، اب وہ کس کی پرستش کرنے لگ گیا؟ جو اس کو آسان لگے، جس سے اس کو لگے کہ مجھے اس سے جسمانی طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کے مطابق اس نے اپنے خدا بنا لیے۔ کیونکہ جو آسمانی باپ ہے وہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ تھا، اس کے بہت زیادہ شرائط تھیں کہ تم ایسے بنو، ایسے بنو، ایسے بنو، ان چیزوں سے باز رہو۔ اور جب گناہ آپ کے اندر اثر کر رہا ہو تو آپ گناہوں سے کیسے باز رہ سکتے ہیں؟ سو جب ایک ایسا خدا جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہو، وہ جسمانی انسان کو پسند نہیں آ سکتا۔ سو انسان نے اپنی مرضی سے اپنے خدا بنا لیے۔ وہ ورشپ کرتا ہے لیکن اپنی مرضی کے خداؤں کی ورشپ کرتا ہے، زندہ خدا کی ورشپ نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی کسی کی ورشپ نہیں کرتا تو وہ خود کی ورشپ کرتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، تو وہ بیسیکلی کس کی ورشپ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ خود کی ورشپ کر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح کے ایتھیسٹ یا ملحد لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں انسان ہی سب کچھ ہے، انسان ہی سب کچھ ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ یعنی وہ کسی جھوٹے یا سچے خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ خود کو ہی خدا سمجھتا ہے۔ سو انسان ورشپ کرے گا، اور اس چیز کا فائدہ ابلیس نے اٹھایا کہ اس نے ایک ورشپ کرنے کے لیے ایک الگ سے ریلم کریٹ کیا۔ اس نے ایک الگ سے ریلم کریٹ ان سینس کہ اس نے خدا سے لوگوں کو دور کیا اور اپنی طرف لگا لیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اپنی طرف لگا لیا۔ میں آگے چل کے آپ کو اس کا سمجھاتا ہوں کہ لنک کیسا ہے۔ اگر آپ یوحنا مکاشفہ ہی کی کتاب دیکھیں، اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت، مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا وہ بڑا شہر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی غضب ناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ یعنی گر پڑا، یعنی ہو چکا۔ اور ایک اور حوالہ اگر آپ دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے۔ یعنی تباہی ہو بھی چکی ہے بابل کی اور ابھی ہوگی بھی، یعنی تباہی ہو بھی چکی ہے اور تباہی ہونے والی بھی ہے۔ سو بابل بیسیکلی ہے کیا؟ بابل کو یہاں پر 2 صورتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک یہاں پر ایک عورت کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کو ایک بڑی طاقت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ جو عورت کے ساتھ تشبیہ ہے یہ اس کے روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ عورت کے ساتھ جو تشبیہ ہے یہ اس کے روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے، اور جو بڑی طاقت ہے وہ اس کے میٹیریل پہلو کو ظاہر کرتا ہے۔ بابل کی میں نے آپ کو بتایا نا 17واں اور 18واں باب 2 پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، ایک روحانی پہلو ہے اور ایک مادی یا میٹیریل پہلو ہے۔ یہ جو روحانی پہلو ہے اس کو ایک عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور عورت کون سی عورت ہے؟ کسبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کسبی ہے۔ بائبل مقدس میں شروع سے لے کر اینڈ تک اگر روحانی طور پر کسبی کا کہیں بھی ذکر آئے گا تو وہ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ بت پرستی کو پیش کرتا ہے۔ وہ کس چیز کو پیش کرتا ہے؟ بت پرستی کو۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، 17ویں باب میں بابل کے روحانی پہلو کو بتایا گیا ہے۔ ابھی چیپٹر کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، ابھی میں صرف ایسے انٹروڈکشن آپ کو دے رہا ہوں۔ 17ویں باب میں بابل کے روحانی پہلو کو بتایا گیا ہے، اور 18ویں باب میں اس کے مادی یا میٹیریل پہلو کو بتایا گیا ہے۔ جو 17ویں باب میں روحانی پہلو ہے اس کو بیسیکلی ایک عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، اور عورت ایسی عورت جو کہ کسبی ہے، جو کہ کیا ہے؟ کسبی ہے۔
اور بائبل مقدس میں جب بھی کسی کسبی کا ذکر آتا ہے روحانی معنوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بت پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ کس چیز کو؟ بت پرستی کو۔ یعنی روحانی معنوں میں کسبی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ بت پرستی ہے یا کسبی ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، اور ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہاں پر جس بابل کا ذکر کیا گیا ہے جو روحانی معنوں میں ہے، یہ اس لیے اگر آپ 5ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا، اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں، اس کا نام کیا ہے؟ راز۔ اس کا نام کیا ہے؟ راز، مسٹری۔ یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو آپ کسی فزیکل نظام کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ غور کیجئے گا، بابل جو کہ کسبیوں کی ماں ہے یا بڑی کسبی ہے، ماں سے مراد یہی ہے کہ جو بچے دیتی ہے۔ ماں سے کیا مطلب ہے؟ جس کے بچے بھی ہیں۔ یعنی ایک ماں ہے جو کہ کسبی ہے اور اس کے آگے بہت سارے بچے ہیں جو کہ کسبیاں ہیں۔ اور کسبی کا کیا مطلب ہے؟ بت پرستی، یا ایسے نظام جو بت پرستی پر یا خدا کی پرستش سے ہٹ کر بنائے گئے۔ یعنی ایک ابلیس نے نظام کھڑا کیا، بت پرستی کا نظام کھڑا کیا، اور اس بت پرستی کے نظام نے آگے بہت سارے بچوں کو جنم دیا، اور اس میں دنیا کے بہت سارے مذاہب شامل ہیں۔ ہم نام نہیں لیتے کسی کا، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابلیس نے ایک نظام کھڑا کیا۔ اس نے کوئی فزیکل لوکیشن تو نہیں کھڑی کی نا، اس نے ایک نظام بنایا، ایک نظام کھڑا کیا، اور وہ نظام کیا تھا کہ لوگ خدا کی پرستش نہ کریں بلکہ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی پرستش کر لیں، خدا کی پرستش نہ کریں۔ اس نے ایک نظام کھڑا کیا، وہ ایک بڑی کسبی، اور اس کے بعد اس نے بہت سارے بچے دیے، اس نے چھوٹے چھوٹے نظام مقرر کیے، چھوٹے چھوٹے مذاہب، اور بہت کچھ اس نے نکالا اس میں سے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اس کسبی کے بچے ہیں، اور مزید پھر بچوں میں سے بچے، بچوں میں سے بچے۔ سو یہ ایک بہت بڑا نظام ہے جو کہ ابلیس نے قائم کیا، اور اس نظام کا نام کیا ہے؟ راز، مسٹری۔ یہ مسٹری یہاں پر مکاشفہ کی کتاب میں بیان کی گئی ہے، اور یہ کسی فزیکل لوکیشن کے ساتھ اس کو ہم اس لیے نہیں جوڑتے کیونکہ اس کی جو وسعت ہے وہ فزیکل لوکیشن سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس کی جو وسعت ہے وہ فزیکل لوکیشن سے بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑی ہے۔ یہ کسی ایک خاص ملک سے تعلق نہیں رکھتا، کسی ایک خاص شہر سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ جو ڈسکرپشن یہاں پر یوحنا نے بیان کی ہے بابل شہر کی، وہ کسی بھی شہر کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ اور راز کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو کسی شہر کے ساتھ کنفیوز نہ کریں۔ آگے جا کر ہم فزیکل جو بابل شہر ہے عراق میں اس کی بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو اس کا روحانی پہلو ہے اس کو ہم کسی شہر کے ساتھ کنفیوز نہ کریں، اس لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ راز، اور وہ بہت بڑی ابلیسی کنگڈم ہے۔ میرے ساتھ اگر آپ حوالہ دیکھیں، یرمیہ کی کتاب، اس کا 3 باب۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کلام مقدس میں جب بھی عورت کا ذکر آئے گا یا کسبی کا ذکر آئے گا روحانی معنوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنے لگ جائیں۔ تو یرمیہ 3 باب کی 6 آیت سے بیان کرتا ہے، اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی، اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ یہاں پر خدا اسرائیل کو اپنی بیوی کے طور پر بیان کر رہا ہے، اسرائیل کو اپنی بیوی کے طور پر بیان کر رہا ہے جس سے اس نے محبت رکھی، لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ حرام کاری کی۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ حرام کاری کی، اور خدا کو دھوکہ دیا۔
جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو ابھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی، اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ یہ پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کا کیا مطلب ہے؟ کہ پتھر اور لکڑی کو وہ پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے۔ یعنی اسرائیل کی بت پرستی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ زناکاری یا حرام کاری کے ساتھ۔ ایک اور حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، حزقیل کی کتاب، اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت، لکھا ہے، خدا فرماتا ہے تیرا دل کیسا بے اختیار ہے کہ تو یہ سب کچھ کرتی ہے جو بے لگام فاحشہ عورت کا کام ہے۔ یعنی بے لگام فاحشہ کسبی عورت کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسرے مرد کے پیچھے جاتی ہے۔ اس روحانی معنوں میں اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ سو روحانی معنوں میں کسبی کا کیا مطلب ہے؟ خدا کی پرستش چھوڑ کر دوسرے بتوں کی پرستش کرنا جو ہے، اس کو حرام کاری کہا گیا ہے۔ سو یہ جو حرام کاری کا تصور ہے، بیسیکلی میں اب دوبارہ سے بتاتا ہوں۔ ابلیس نے ایک بہت بڑا نظام کھڑا کیا، اور وہ نظام کیا ہے؟ بت پرستی کا نظام ہے۔ بت پرستی میں ہر وہ چیز شامل ہے جس سے انسان کو، کیونکہ انسان کی نیچر میں تھا کہ وہ پرستش کرتا ہے، خدا نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے، اس کی نیچر میں کیا ہے کہ وہ پرستش کرتا ہے۔ ابلیس نے جو نظام کھڑا کیا، اس نظام کے تحت اس نے انسان کو سچے خدا کی پرستش سے ہٹا کر کیا کیا؟ جھوٹے خداؤں کی پرستش پر لگا دیا، اور اس نظام نے پھر بہت سارے بچے دیے، اس نظام نے بہت سارے بچے دیے، چھوٹے چھوٹے مذاہب ہوں، سوچیں ہوں، فکریں ہوں، فلاسفر ہوں، کوئی بھی ہو، جو کہ اسی ایک نظام کی پیداوار ہے اور اس میں سے نکلے۔ یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ سارے بچے اپنی ماں کے پاس واپس آئیں گے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ راز۔ ماں کا نام کیا ہے؟ راز، بڑا شہر بابل۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب میں، یہ غور سے سمجھیے گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے، اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، اور جو یہ کرنے لگے ہیں اب تو کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے اس کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ اب بیسیکلی ہوا کیا تھا؟ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آپ کو بت پرستی کے آثار نہیں ملتے، طوفان نوح سے پہلے بھی آپ کو بت پرستی کے آثار نہیں ملتے۔ وہ دنیا بری تھی، بہت غلط تھی، مطلب بہت زیادہ گنہگار تھی، اتنی گنہگار تھی، لیکن آپ کو بت پرستی کے آثار وہاں پر نہیں ملتے۔ اور اس کے بعد جو نوح ہے، دیکھیں نوح ایک راست باز تھا، اور یہ جو نسل ہے ابھی پیدائش 11ویں باب میں، یہ کس کی نسل ہے؟ یہ نوح کی نسل سے ہے۔ اسے
ابھی کچھ زیادہ نسلیں نہیں ہوئی، 2-3 نسلیں گزری ہیں بس، اور یہ راست باز شخص کی نسل ہے، سم حام اور یافت میں سے یہ راست باز شخص کی نسل ہے۔ لیکن ابلیس بیسیکلی اب جب انسان بڑھنے لگے تو ابلیس نے انسان کو کیا کیا ہے، اپنے قابو میں کر لیا، اور اس کے لیے اس نے استعمال کس کو کیا؟ نمرود کو۔ کس کو؟ نمرود کو، جو کہ ایک طاقتور شخص تھا، اس کو اس نے استعمال کیا اور اس زمین پر اس نے اپنا پروجیکٹ لانچ کیا، جو ایک ابلیسی سیٹینک نظام ہے، ابلیسی نظام ہے۔ روحانی طور پر وہ کیا کرے گا؟ انسان کو خدا کی پرستش سے دور کر کے کسی اور پرستش کی جانب لگا دے گا۔ یہ وہ بابل ہے، یہاں سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اسی لیے اس کو مکاشفہ میں مسٹری یا راز بابل کہا گیا ہے، کیونکہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ یہ وہ ماں ہے جس نے پھر بہت سارے بچوں کو جنم دیا۔ خدا نے ان کی زبان میں اختلاف ڈالا، یہ دنیا میں ہر جگہ پھیل گئے، اور پھر اس نظام نے آگے بہت سارے نظاموں کو اور مذہبوں کو اور طریقوں کو جنم دیا۔ اس ماں نے، جو کہ کسبی تھی، یعنی جو خدا کے اگینسٹ چلی، نظام کی بات کر رہا ہوں، اس نے بہت سارے چھوٹے بچوں کو جنم دیا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اور اب کی بات یہ ہے کہ اب پوری دنیا میں ابلیس کا یہ نظام پھیلا ہوا ہے۔ آپ اس کو ہر جگہ دیکھتے ہیں، ہر ملک میں دیکھتے ہیں، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں ابلیس کے نظام کو دیکھتے ہیں، اور اس کی کوئی جیوگرافیکل باؤنڈری نہیں ہے کہ یہ صرف لاہور ہے یا کراچی ہے یا پاکستان ہے یا فلانا ہے یا ٹمکینا ہے، بلکہ وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اور آخر میں کیا ہوگا کہ یہ سارے بچے اکٹھے ہو کے واپس اپنی ماں کے پاس جائیں گے، اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ون ورلڈ ریلیجن۔ ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ ون ورلڈ ریلیجن۔ یعنی دنیا کیا کر رہی ہے؟ دنیا اب اکٹھی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ون ورلڈ ریلیجن کس کے انڈر ہوگا؟ ابلیس کے انڈر ہوگا، مخالف مسیح کے انڈر ہوگا، جھوٹے نبی کے انڈر ہوگا۔ یعنی وہ ساری دنیا کو ایک ہی مذہب کے نیچے واپس اکٹھا کر لے گا، اور اس کی باتیں بھی بڑی ہو رہی ہیں، کوشش بھی بڑی کی جا رہی ہے کہ دنیا کو پھر سے اکٹھا کیا جائے، جس طرح نمرود نے کیا تھا۔ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ میں یہاں پر ایک ایسا برج بناؤں گا کہ ہم یہاں سے دور نہ ہو سکیں، ہم سارے اکٹھے رہیں۔ خدا کا یہ مقصد نہیں تھا، خدا نے دنیا اس لیے بنائی تھی تاکہ انسان اس کو پاپولیٹ کرے، لیکن وہ خدا کے مقصد کے خلاف گئے، انہوں نے بت پرستی کا وہاں پر آغاز کیا، اور اس بت پرستی سے آگے ابلیسی نظام نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی، اور دنیا کے اینڈ میں یہ دوبارہ سارے اپنی ماں کے پاس اکٹھے ہوں گے ون ورلڈ ریلیجن کی صورت میں۔ اور اس نظام کی وجہ سے یہ تباہی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو 17 اور 18 چیپٹر یہ تھوڑے سے پیچھے جا کر ایکسپلین کرتے ہیں کہ بیسیکلی تباہی ہو کس کی رہی ہے، بیسیکلی تباہی ہو کس کی رہی ہے، یعنی تباہ کیا جا رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن کس پہ آ رہی ہیں اور کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے روحانی ایسپیکٹ کو بھی بیان کیا گیا اور اس کے مٹیریل ایسپیکٹ کو بھی بیان کیا گیا۔ 17واں باب روحانی کو اور 18واں باب مٹیریل ایسپیکٹ کو بیان کرتا ہے۔ 17واں باب یہ بیان کرتا ہے کہ کیوں روحانی طور پر جو گندگی اس دنیا میں پھیلی ہے، اس کی وجہ کیا تھی، اور اب اس کو سزا دی جا رہی ہے، اور 18واں باب بھی یہی سزا کو بیان کرتا ہے۔ اور اس کا آغاز کہاں پر ہوا ہے؟ اس روحانی بدکاری کا، اس حرام کاری کا یہ آغاز ہوا ہے بابل سے، اور بابل کے بعد پھر پوری دنیا میں یہ نظام پھیلا ہے، اور اب واپس یہ ون ورلڈ ریلیجن کی صورت میں جھوٹے نبی کی سربراہی میں، مخالف مسیح کی لیڈرشپ میں یہ دوبارہ سے کیا ہوگا؟ ایک ہوگا، اکٹھا ہوگا، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ ساری سزائیں اس نظام پر ہیں، روحانی بھی اور جسمانی طور پر بھی، ساری سزا اس نظام کو، کیونکہ اس نظام کے علاوہ جو باقی اس نظام کا حصہ نہیں ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے۔ آپ روحانی طور پر یا تو خدا کے خاندان میں ہیں، یا ابلیس کے نظام کا حصہ ابلیس کے خاندان میں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا فریسیوں سے کہ تم اپنے باپ
इबलीस से हो, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੀ ਪਿਓ ਨੇ, वैसे एक है लेकिन दो ही हो सकते हैं, या खुदा आपका बाप है या इबलीस आपका बाप है। अगर आप खुदा के खानदान में हैं तो फिर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं तो आप इबलीस के बेटे और बेटियां हैं, आप उसके निजाम का हिस्सा है। उस निजाम पर सारी सजा और आफतें आएंगी। और तीसरा कोई निजाम नहीं है, बीच वाली कोई चीज नहीं है, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं खुदा दे खानदान का भी हाले हिस्सा नहीं गा तो मैं इबलीस का भी न्याणा नहीं गा, ऐसा नहीं हो सकता। या तुसी इधर हो तो यहां इधर हो। सो ये आपको एक तरफ, और ऑलरेडी सारी दुनिया कंडेम्ड है, लिखा है सब पर सजा का हुक्म है। जो ईमान लाएंगे वो इस सजा के हुक्म से बच जाएंगे, और जो नहीं लाएंगे वो अपने बाप इबलीस के साथ सारे जहन्नुम में जाएंगे। नहीं, रूहानी तौर पर उनकी एसोसिएशन इबलीस के साथ, और वो ईमान ना लाकर इस बात पर मोहर करते हैं कि हमारी एसोसिएशन किसके साथ है, इबलीस के साथ है। सो जहां पर इबलीस जाएगा वहां पर ही वो लोग भी जाएंगे। सो ये जो 5वीं आयत में लिखा है मुकाशफा की किताब में 17वें बाब की 5वीं आयत में, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। और ये मैंने आपको बता दिया कि मां का क्या मतलब है, जिसने आगे बच्चे पैदा किए हैं, बच्चे दिए हैं। और इस निजाम का आगाज उस वक्त हुआ था, और वहां से ही ये सारे इब्लिसी निजाम आगे बढ़े थे और उसके बाद आगे चलते रहे। और अब इस निजाम को तबाह किया जा रहा है, रूहानी तौर पर भी और मादी तौर पर भी इसको तबाह किया जा रहा है। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।